سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا اور تسلیم کیا کہ نواز شریف کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیا گیا۔ جنرل باجوہ نے بتایا کہ عمران خان کیسے حکومت میں آئے، نواز شریف کو کیوں اور کس نے نکالا، عمران خان کس قسم کا بندہ ہے، امریکی سازش کا بیانیہ کیوں گھڑا گیا، جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور کیوں لگایا گیا۔ سابق آرمی چیف نے بڑے بڑے انکشاف کر ڈالے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ صحافیوں اور سینئر بیوروکریٹس کے ساتھ بڑی کھل کر اور طویل گفتگو کی، جس میں انہوں نے عمران خان کی ذات، اس کی سیاست، اس کی حکومت اور فوج کے ساتھ ان کی حکومت کے کیا معاملات تھے، اس کا تفصیلی احاطہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنے ریلیشن بارے بھی گفتگو کی، انہیں کس نے نکالا، کیوں نکالا اور عمران خان کو کون لایا۔ شروع میں انہوں نے بتایا، میرا اپنے کریئر کا سب سے بہترین ریلیشن شپ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ تھا۔ ذرائع کے مطابق سابق آرمی چیف نے کہا کہ نواز شریف مجھ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ یو اے ای سے تعلقات بہتر کرنے کا ٹاسک انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ یو اے ای جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ میں ادھر گیا اور ڈیلیور کیا، اور پھر کچھ سوالوں کے جواب میں انہوں نے طریقے سے اس بات کو مانا کہ ہم سے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور باتوں باتوں میں یہ بھی مانا کہ نواز شریف کو ہم یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نکالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار کی کچھ پالیسیوں پر تنقید بھی کی اور ساتھ پاکستانی بیوروکریسی پر بھی تنقید کی، اور بولے کہ چائنا والے خود مجھ سے ملنے آئے اور شکایت کی کہ ہم آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یہ جان بوجھ کر ہمارے لیے مسائل اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ عمران خان کے دورہ روس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں جب میٹنگ میں آیا تو اسد عمر سمیت تمام کابینہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ روس کا دورہ ہونا چاہیے، تو میں نے بھی کہہ دیا چلے کر لیں۔ حالانکہ روس کے ساتھ نہ تو ہماری کوئی تجارت ہے اور نہ ہی ہمیں عالمی فورم پر سپورٹ کرتا ہے۔ الٹا پیوٹن نے عمران خان کو استعمال کیا کیونکہ وہ یوکرین پر جنگ چھیڑ چکا تھا، اور پیوٹن نے اس دورے پر دنیا میں یہ تاثر دیا کہ دیکھو اس جنگ میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ بولے کہ اس کے بعد انہوں نے سائفر اور ایبسلیوٹلی ناٹ کو ٹوٹل جھوٹ اور جعلی پروپیگنڈا قرار دیا، اور کہا کہ ایسے سیاسی اسٹنٹ اور جھوٹ سے الٹا پاکستان کو نقصان ہوا، اور اسی سائفر پر عمران خان کے ساتھ 2 میٹنگز ہوئیں اور ہم اسے مکمل طور پر سمجھا چکے تھے، لیکن خان نے جان بوجھ کر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس ایشو کو اٹھا کر الٹا پاکستان کا نقصان کرنے کی کوشش کی، اور پھر کہا کہ ہاں ہم عمران خان کو لے کر آئے اور اسے لانے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کر شرمندگی کی حد تک کردار ادا کیا، اور اس حد تک گئے کہ خود پر سلیکٹر کا ٹھپا لگوا لیا۔ اس کا صلہ مجھے یہ ملا، اتنے سال فوج کی خدمت کرنے کے بعد مجھے غدار کا لقب دیا جا رہا ہے۔ پھر جنرل فیض کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خود میرے پاس آیا اور درخواست کی کہ میں نے کور کی کمانڈ کرنی ہے تاکہ میں آرمی چیف کے لیے نامزد ہو سکوں، اور میں نے اتفاق کیا، لیکن جب میں نے اسے پشاور بھیجنے کا نوٹیفیکیشن کر دیا اور ندیم انجم کا DGISI نوٹیفیکیشن کر دیا تو عمران خان وہ نوٹیفیکیشن لے کر بیٹھ گئے اور ہمیں عجیب سچویشن میں پھنسا دیا۔ اب وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور حکومت ہم کر رہے تھے، تو جناب یہ تمام فیصلے خود کرتے تھے۔ انہوں نے چن چن کر نااہل اور نکب میں بندے لگائے جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے کہ ڈیلیور کر سکیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کے ساتھ عثمان بزدار کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ پچھلے 1 سال سے تحریک انصاف کے لوگ اور اتحادی میرے پاس آتے کہ عمران خان کو سمجھائیں کیا ملک ایسے چلتے ہیں، اور میں نے کئی بار انہیں بولا جناب آپ اپنے ناراض بندوں اور اتحادیوں سے ملیں، بات چیت کریں، ان کے تحفظات دور کریں، لیکن یہ کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے۔ اور پھر کہا کہ میں نے عدم اعتماد سے 6 ماہ پہلے عمران خان کو خبردار کر دیا تھا۔ مزید بولے کہ اب ہم مزید بدنامی نہیں اٹھا سکتے، ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، اب ہمارا سیاست یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں سب نے مل کر کیا تھا۔ اور
उन्हें ये भी बता दिया था। जरदारी साहब आजकल इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव हैं, आप अपने बंदों को एंगेज करें। और फिर हामिद मीर की तरफ देखते हुए बोले, मीर साहब आपने 1 साल पहले अदम एतमाद का आर्टिकल लिखा था, लेकिन इमरान खान तब भी सीरियस नहीं हुए और जब अदम एतमाद आ गई और फिर मेरे पास दौड़े चले आए, हमें बचाएं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तब मैंने कहा कि हम न्यूट्रल होने का फैसला कर चुके हैं, आप जाने और आपकी सियासत जाने। बस तब से खान साहब हमसे नाराज हैं कि हम सियासत से पीछे क्यों हटे और रोजाना की बुनियाद पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आखिर में कहा, खान ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं सारी अपोजिशन लीडरशिप को जेल में डालना चाहता हूं, मेरी मदद करें। तो मैंने कहा कि जनाब मैं आर्मी चीफ हूं, अगर मैंने ये सब कुछ करना है तो फिर मुझे आपकी सीट पर बैठना होगा। ये हमारा काम नहीं और ना ही ऐसा किसी मुल्क में होता है। ये फैसले गवर्नमेंट और अदालतों ने करने होते हैं, हमें इससे दूर रखे। खान साहब मेरे इस जवाब से भी खुश नहीं थे। जराए का कहना है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी तमाम गलतियां मान गए। उन्होंने साबित किया कि इमरान खान इस ज़हनियत का मालिक है, अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।